تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ پہلے کے امتوں کی، پہلے کے لوگوں کی جو تباہی بربادی ہوئی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اصلی اور نقلی کے درمیان پہچان کرنے کے بجائے اصلی کو نقلی اور نقلی کو اصلی سمجھا۔ جو لوگ نقلی لوگوں کو اصلی سمجھتے ہیں وہ ایک وقت کے بعد ان کی اصلیت سامنے آ جانے کے بعد نالاں ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جو اصلی کو نقلی سمجھتے ہیں وہ تو سرے سے قریب ہوتے ہی نہیں۔ تو یہ خرابی اصلی اور نقلی کی نہیں ہے، اصلی کے ساتھ نقلی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ جہاں جو چیز اصلی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ نقلی بھی ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ پہچانے کہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے، اور جب قومیں اصلی اور نقلی کے درمیان فرق نہیں کر پاتی وہاں پر ان کی تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ اور مولانا روم کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کی جو تباہی ہوئی اس کی وجہ یہی ہے، انہوں نے اصلی اور نقلی کے درمیان فرق نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر ایک قوت تمیز دے رکھی ہے، پہچاننے کی صلاحیت دے رکھی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، انسان جب حرص اور لالچ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی وہ جو صلاحیت ہے اصلی اور نقلی کو پہچاننے کی وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ ایک دیکھنے والا آدمی اپنے لالچ کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے، ایک سننے والا آدمی اپنے لالچ اور حرص کی وجہ سے بہرا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر اندھا قدرتی طور پہ اندھا ہے تو وہ رحمت خداوندی سے دور نہیں ہے۔ اندھے پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن جو لالچ کی وجہ سے اندھا بن چکا ہے وہ باعث عذر نہیں ہے، اس پر رحمت نہیں ہوتی۔ قدرتی طور پر اگر آدمی اندھا ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر انسان نے اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی بینائی چھوڑ دی، اندھا پن اختیار کر لیا، تو اس کی اللہ کی جانب سے مدد نہیں ہوتی۔ یہ بات گزشتہ کے درس میں تفصیل سے ہم کو سمجھائی گئی۔ آج ہم آگے کیا بیان کریں گے مولانا روم وہ پڑھیں گے۔ چار میخ شاہ ز رحمت دور نے، چار میخ حاسدی مغفور نے۔ اب یہاں پر آپ چار میخ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میخ کہتے ہیں کیل کو، چار میخ کا مطلب چار کیلیں۔ عام طور پر یہ لفظ چار میخ کا لفظ کروسیفکشن کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، صلیب۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، تو کیا کہتے ہیں کہ ان کے دو ہاتھ اور دو پاؤں کے اندر کیلے ٹھوک دیے گئے۔ چار میخ ہوتے ہیں جملہ، جو ایک میخ ایک ہاتھ میں، ایک میخ ایک ہاتھ میں، اور ایک میخ ایک پاؤں میں، ایک میخ ایک پاؤں میں ٹھوس دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں چار میخ، کروسیفکشن۔ تو اصل یہ چار میخ، آپ کہتے ہیں کہ چار میخ بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ چار میخ سے آپ مراد لے رہے ہیں جو انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس کو آپ چار میخ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک چار میخ شاہ، ایک چار میخ حاسدی۔ چار میخ شاہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلائیں مصیبتیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں انسان کی زندگی میں، یہ جو ہے اس کو ٹریبولیشن کہتے ہیں۔ تو یہ جو ٹریبولیشن ہے، چار میخ شاہ، قدرت کی طرف سے آنے والی مصیبت، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں چار میخ شاہ ز رحمت دور نے۔ مصیبت، آفات سماوی، قدرت کی جانب سے آنے والی مصیبت رحمت سے دور نہیں کرتی، اس میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ بلا مصیبت میں بھی
رحمت ہوتی ہے، بعض وقت نیک اور پرہیزگار آدمی پر بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے چار میخ حاسدی، حسد کی وجہ سے آنے والی مصیبت۔ حسد تو آپ ایک مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں، انسان کی برائیوں کی وجہ سے آنے والی مصیبت، اس کو ٹورمنٹ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، جس کو سزا یا عذاب کے طور پہ دیا جاتا ہے، یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ قدرتی طور پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ انسان اپنی کرنیوں کی وجہ سے، غلط کاریوں کی وجہ سے عذاب کو دعوت دے لے، وہ رحمت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس فرق کو سمجھو۔ ماہیا آخر نکو بن کر بشست، بد گلو یہ چشم آخر بینت بست۔ اے مچھلی، دانے کی فراق میں دانے کو دیکھ کر تو تیزی سے دوڑی جاتی ہے نا، دانہ اچکنے کے لیے، اچھی طرح دیکھ کر جا۔ تیری یہ حلق کی برائی، پیٹ کی برائی، لالچ کھانے کا، کہیں تجھے جال میں نہ پھنسا دے۔ جتنی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں نا جال میں، وہ دانہ ڈال کر ہی پکڑی جاتی ہیں۔ تو دانہ لینے کے لیے اتنا اندھا مت بن جا کہ تو جال میں پھنس جائے، اچھی طرح دیکھ لے۔ ہر وقت جب دانہ ڈالا جاتا ہے نا تو تمہارے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ڈالا جاتا، کبھی کبھار تمہارے پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ بعد و دیدہ اول و آخر ببی، ہی مباش اور جو ابلیس سے لئیں۔ انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں تو اسی لیے دی ہیں کہ دونوں آنکھوں سے اچھی طرح دیکھو۔ اول کو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ ہے، آخر کو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ ہے، سٹارٹ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ ہے، اینڈ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرتے وقت سٹارٹ ہی مت دیکھو، اینڈ تک کا دیکھو، اسی لیے دو آنکھیں دی گئی ہیں۔ اگر آپ بھی شیطان کی طرح خالی ایک رخ دیکھنے والے رہیں گے تو پھر آپ بھی کانے کہلائیں گے، آنکھ والے نہیں کہلائیں گے۔ ظاہر کو بھی دیکھو، اصلیت کو بھی دیکھو، سٹارٹ کو بھی دیکھو، اینڈ کو بھی دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ اب یہ جو لوگ جعلی پیروں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، بشر کی افضلیت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کس لیے کیا؟ اسی لیے تو کیا، اس نے ایک رخ دیکھا انسان کا، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اغوراں باشد کے حالی دید و بس، چون بہائم بے خبر از پیش و پس۔ اور کانا اسی کو کہتے ہیں، ایک آنکھ والا اسی کو کہتے ہیں جو صرف ایک رخ کو دیکھے، جو صرف موجود کو دیکھے، جو صرف پریزنٹ کو دیکھے، آج مجھے کیا مل رہا ہے، اسی کو کانا کہتے ہیں، ایک آنکھ والا۔ دو آنکھ ہے تو پھر یہ جو آپ لے رہے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے، یہ کہاں لے جانے والا رستہ ہے، وہ بھی تو دیکھو۔ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، جانور انجام کو نہیں دیکھتے، جانور تو صرف آج کو دیکھتے ہیں، جو سامنے ہے وہی دیکھتے ہیں۔ تو تم بھی کیا جانوروں کی طرح بننا چاہتے ہو؟ آگے اور پیچھے نہیں دیکھتے جانور، اور تمہارا کام یہ ہے کہ آگے پیچھے دیکھو۔ چون دو چشم گاؤ در جرم تلف، ہم یک چشمست کش نبوت شرف۔ اب دیکھیے سزا جو دی جاتی ہے، شریعت نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، اگر آپ ان سزاؤں کا جائزہ لیں، آنکھ پھوڑنے کی سزا، اگر کسی جانور کے کسی نے دو آنکھ پھوڑی تو اس کو جو سزا مقرر ہے شریعت میں، انسان کی ایک آنکھ پھوڑنے کے برابر ہے۔ اگر وہ بھی جاندار ہے، انسان بھی جاندار ہے، دونوں آنکھیں پھوڑنے کی سزا دونوں کی برابر ہونا چاہیے۔ انسان کی ایک آنکھ پھوڑنے کی سزا، جانور کے دو آنکھ پھوڑنے کی سزا دونوں برابر کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ انسان آگے اور پیچھے دونوں دیکھنے والا ہوتا ہے، جانور ایک ہی رخ کا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ انسان کی بنسبت جانور دو آنکھ رکھنے کے باوجود ایک آنکھ رکھنے والے کی طرح ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ شرافت نہیں ہے جو آگے کا دکھائے۔ نصف قیمت ارزداں دو چشم او، کہ دو چشم شراست مسند چشم تو۔ اس کی دونوں آنکھیں آدھی قیمت کے لائق ہیں انسان کی آنکھوں کی بنسبت۔ کسی جانور کی اگر آپ دو آنکھ پھوڑ دیں تو یہ دیکھا جاتا ہے، اس کا جب تاوان وصول کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے جانور کی قیمت کیا ہے۔ تو جتنی جانور کی قیمت ہوتی ہے اس کی آدھی قیمت لی جاتی ہے آنکھ پھوڑنے کی۔ اس کی بھی ایک خاص ریزن ہے، وہ آپ کو اس کی وجہ بھی آپ بتائیں گے، کہ دو چشم راست مسند چشم تو،
کیونکہ جانوروں کی آنکھوں کا سہارا انسان کی آنکھ ہوتی ہے۔ کوئی بھی جانور خود سے ہر چیز نہیں کرتے، انسان اس سے جو کراتا ہے وہ کرتے ہیں۔ انسان چراتا ہے، جانور چرتے ہیں۔ انسان سواری کرتا ہے تو انسان جہاں لے جاتا ہے جانور جاتا ہے۔ تو جانور کی دو آنکھیں انسان کی آنکھوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ جانور کو کچھ نہیں پتا کہاں لے جایا جا رہا ہے، کیوں لے جایا جا رہا ہے، بس اس کا مالک اس کو جہاں لے کر چلتا ہے وہ چلتے ہیں۔ حالانکہ ان کو بھی آنکھیں ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں سامنے کیا ہے، لیکن ان کو کچھ پتا نہیں کہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ان کو کاٹنے کے لیے لے جایا جاتا ہوتا ہے، وہ آرام سے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ورکنی یک چشم آدم زادہ نصف قیمت لازم است از جادہ، اگر تم انسان کی ایک آنکھ نکال دو، مذہب نے حد جو مقرر کی ہے اس کی وہ آدھی قیمت ہے۔ انسان کی جان لینے کی جو سزا مقرر ہے اس کی آدھی قیمت انسان کی آنکھ نکالنے کی ہوتی ہے۔ زاں کے چشم آدمی تنہا بے خود، بے دو چشم یار کارے می کنت، کیونکہ انسان کی آنکھ اکیلی خود بھی دو آنکھوں کے برابر ہے۔ ایک آنکھ سے بھی آدمی اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا دو آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر کسی ایک آدمی کو ایک آنکھ سے جتنا نظر آ رہا ہے، کیا دو آنکھ والے کو اس سے زیادہ نظر آئے گا؟ نہیں، ایک آنکھ جتنا دکھائے گی دو آنکھیں مل کر بھی اتنا ہی دکھاتی ہے۔ نظر تو ایک ہی ہوتی ہے، اور اس کو کوئی اور چلانے والے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے جانور کو پڑتی ہے۔ چشم خر چوں اولش بے آخرست، گرد و چشمش ہست حکمش آورست، لیکن گدھے کی آنکھ کا اگر آپ حساب لگائیں تو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، وہ انجام کو دیکھنے والی نہیں ہوتی۔ اگر اس کے پاس دو آنکھیں بھی ہیں تو وہ ایک کانے کے حکم میں ہی ہے۔ انسان کی دو آنکھیں دو ہیں، اگر ایک آنکھ کا حکم لگائیں بھی تو دو آنکھوں کا حکم لگے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان کی اگر ایک آنکھ کی سزا بھی مقرر ہو تو دو آنکھوں ہی کی سزا ہوگی، کیونکہ انسان کی ایک آنکھ دو آنکھ دونوں برابر ہے دیکھنے میں، لیکن جانور کی دو آنکھوں کا حکم بھی ایک آنکھ کے برابر ہوگا۔ این سخن پایا ندارت آ خفیف می نویسد رخ در طمع رغیف۔ اب یہ جو موضوع نکلا ہے، اگر میں اس موضوع کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے لگوں تو اس کا کوئی خاتمہ نہیں نکلے گا، بات نکلتی ہی چلی جائے گی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے پلٹ کے اس واقعے کی طرف ہم آتے ہیں کہ وہ جو غلام تھا جس کو بادشاہ نے روزی کم کرنے کا حکم دیا تھا، اس کی تنخواہ کم کرنے کا حکم دیا تھا، تو اب وہ ناراض ہو کر بادشاہ کو جو لیٹر لکھتا ہے اس کا کیا ہوا وہ بیان کرو۔ باز رو سوئے غلاموں کتبتش، کو سوئے شاہ می نویسد نام خش۔ تو پلٹ کے اس غلام کی طرف آؤ، اس واقعے کی طرف جس نے بادشاہ کو خط لکھا تھا۔ بظاہر بڑا اچھا خط تھا جو اس نے بادشاہ کو لکھا، لیکن ناراضگی میں لکھا، غصے میں لکھا۔ رفت پیش از نامہ پیشے مطبخی، کہ بخیل از مطبخ شاہ سخی۔ اب وہ رخہ لکھنے سے پہلے وہ پہلے کچن میں گیا، بادشاہ کے کچن میں گیا جہاں سے اس کو روزی ملتی ہے، کھانے کے لیے ملتا ہے، اور مطبخ میں بھی حکم دے دیا گیا ہے کہ اس کی غذا کم کر دی جائے، اب اس کو کھانا بھی کم ملے گا۔ تب سب سے پہلے وہ مطبخ میں جاتا ہے، کچن میں جاتا ہے، جا کے وہاں پر جو باورچی پکانے والا ہے اس سے ملتا ہے اور جا کے اس سے کہتا ہے کہ تو نے میری غذا کیوں کم کر دی؟ دور ازو وز ہمت او کی خدر، از جری ام آیدش اندر نظر۔ جا کے اس نے کہا کہ جو بادشاہ ہے ہمارا وہ اتنا بڑا اور اتنا سخی ہے اور اتنی دولت اس کے پاس ہے، ایک معمولی آدمی کا کھانا کم کر کے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ اور وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ وہ ایک آدمی کے کھانے پہ توجہ دیتا بھی نہیں ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے میری غذا کم کر دی جائے یا میری غذا بڑھا دی جائے، میری تنخواہ بڑھا دی جائے، تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بادشاہ کا حکم نہیں ہے، یہ بیچ والوں نے کاروائی کی ہے۔ گفت بہرے مصلحت فرمودہ است، نئے برائے بخل و نئے تنگی دست۔ تو اس باورچی نے کہا، جو کچن کا انچارج تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ نے تمہاری جو غذا کم کی ہے، تم کو کھانا کم دینے کے لیے، تم کو تنخواہ کم دینے کے لیے جو فیصلہ سنایا ہے وہ بادشاہ کی کنجوسی کی وجہ سے ہے، نہ بادشاہ کی تنگ دستی کی وجہ سے۔ نہ بادشاہ کا خزانہ خالی ہوا ہے، نہ بادشاہ کنجوس ہوا ہے، اس نے مصلحت کے تحت سزا دی ہے۔ بہت ساری سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو
مصلحت کی وجہ سے دی جاتی ہے، کنجوسی کی وجہ سے نہیں دی جاتی۔ ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، ایک اس نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو راز ہوگا۔ گفت دہلیزیست واللہ سخن، پیش شاہ خاکست ہم ذرے کہن، تو اس نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، یہ بادشاہ کا خود کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یقیناً کسی نے بادشاہ کو ورغلایا ہے میرے خلاف، اسی لیے تو بادشاہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ عام طور پر یہ بھی ایک انسانی کمزوری ہے، ان کے خلاف جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو شیطان سب سے پہلے ان کو یہ ورغلاتا ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور ہوں گے جنہوں نے چڑھایا ہوگا بادشاہ کو، کنجی دی ہوگی، اسی لیے فیصلہ سنایا گیا ہے، انہوں نے فلاں نے شکایت کی ہوگی، فلاں نے ایسا کہا ہوگا، تبھی تو ایسا فیصلہ میرے خلاف آیا ہے۔ ایسا ایک عام طور پہ ایک انسانی مزاج ہے، ایک کمزوری ہے۔ پیش شاہ خاکست ہم ذرے کہن، یہ بادشاہ ایسی چھوٹی چھوٹی سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ بادشاہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کے پاس پرانا سونے سے مراد اصلی سونا جب بہت پرانا ہو جاتا ہے تو بہت قیمتی ہو جاتا ہے، وہ سونا بھی مٹی کی طرح ہے، اتنا کم ویلیو رکھتا ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ اتنی چھوٹی سزا ہم کو کیوں دے گا، غذا کم کر دینے کی، تنخواہ کم کر دینے کی؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے حسد کرنے والا جو میرے خلاف بادشاہ کو بھڑکا رہا ہے۔ مطبخی دہ گونا حجت برفراشت، او ہمارت کرد اور حصے کے داشت۔ اب وہ جو مطبخی تھا، کچن کا انچارج تھا، اس نے اس کو سمجھانے کے لیے 10 دلیلیں دی کہ نہیں، بادشاہ کا فیصلہ بادشاہ کا خود کا فیصلہ ہے اور اس کے پیچھے مصلحت ہے۔ اس کو قائل کرانے کے لیے اس نے 10 ثبوت پیش کیے اور 10 دلیلیں دی، لیکن چونکہ وہ اس کے اوپر حرص غالب تھی، لالچ تھی، تو اس نے سارے دلیلوں کو رد کر دیا۔ میں مانتا ہی نہیں، یہ سب باتوں کو میں مانتا ہی نہیں۔ اب ایک کے پیچھے ایک وہ دلیل دے رہا ہے کہ نہیں، بادشاہ کا خود کا فیصلہ ہے اور اس کے پیچھے مصلحت ہے، مانتا ہی نہیں۔ کیونکہ جب کسی کے اوپر حرص، لالچ اور غصہ اور دوسری چیزیں شیطانی صفات حاوی ہو جاتی ہیں تو وہ کوئی دلیل نہیں مانتا۔ چوں جری کم آمدش در وقت چاشت، زد بسے تشنیع او سود نداشت۔ اب جب ناشتے کا وقت آیا، اس کے کھانے کا وقت آیا ناشتے کا، تو کچن سے ناشتہ بن کے اس کے پاس گیا۔ جیسے اس کے پاس ناشتہ آیا، اس نے دیکھا کہ ناشتہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ جیسا حکم ہے کہ ناشتہ بھی کم کر دو، ناشتہ کم کر دیا گیا۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا، لعنت ملامت شروع کر دی، میرے ساتھ سازش کی جا رہی ہے، بادشاہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ بادشاہ کے حاشیہ برداروں کی سازش ہے جو میرے خلاف رچی جا رہی ہے۔ بادشاہ کچن آگے دیکھے گا تھوڑے کہ اس کو کتنا کھانا دیا جا رہا ہے، اگر یہ لوگ دے دیتے تو کیا جاتا تھا ان کا، لیکن ان کی خود کی بدماشی ہے یہ، اسی لیے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ پکارتا رہا، غصے میں آتا رہا، لیکن کوئی فائدہ تو ہونے کا نہیں تھا، سود نداشت، کوئی فائدہ ہونے کا نہیں تھا، کچھ نہیں ہوا۔ گفت قاصد می کنی دی ہاں شما، گفت نئے کے بندہ فرمانے ماں۔ فوری وہاں گیا، کچن میں جا کر کچن کے انچارج کے اوپر برسنے لگا کہ تم لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہو میرے ساتھ ایسے، میں جانتا ہوں اتنا بڑا بادشاہ اتنا چھوٹا فیصلہ نہیں کر سکتا، تم لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو حکم کے غلام ہیں، جو انسٹرکشن آتا ہے ہم کرتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے، یہ دیکھنا ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ جو لوگ حکم کے بندے ہوتے ہیں وہ یہ سب کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، جو آرڈر آیا اس کے آرڈر کی تکمیل کر رہے ہیں، بس اب تم کو جو بولنا ہے بول لو، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ای مگیر اسفرا ای از اصل گیر، بر کما کمزن کے از بازوست تیر۔ یہ شاخ کی جانب سے مت سمجھو، یہ جڑ کی جانب سے سمجھو۔ جب پھل نکلتا ہے جھاڑ کے اوپر تو شاخ کی وجہ سے نہیں نکلتا، جڑ کی وجہ سے نکلتا ہے، لیکن دکھائی کیا دیتا ہے؟ جڑ دکھائی دیتی ہے کسی کو؟ جڑ تو مٹی کے اندر ہوتی ہے، لیکن جو پھل پھول لگتے ہیں جھاڑ کو وہ جڑ کی وجہ سے آتے ہیں، شاخوں کی وجہ سے نہیں آتے۔ تو ایسی چیزوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شاخ کی جانب سے نہیں ہے، جڑ کی جانب سے ہے۔ برکما کمزن کی از بازوست تیر، جب تیر نکلتا ہے تو اس کا دوش کمان کو نہیں دیا جاتا۔ جب کمان کھینچ کر آپ تیر چھوڑتے ہیں تو ایک کمان ہوتی ہے ہاتھ میں، وہ کمان میں سے تیر نکلتا ہے، جا کے کسی کو لگ جاتا ہے، تو وہ تیر لگنے کا جو رزلٹ ہے وہ کمان سے نکلا،
تیر کمان سے نکل کے جا کے لگا، لیکن کمان کو کوئی دوشی نہیں ٹھہراتا، کیونکہ کمان بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ہاتھ ہے اصل چلانے والا، کمان نہیں ہے۔ ما رمیتا از رمیتا ابتلاست، بر نبی کم نہ گناہ کا از خداست۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ نبی جب کنکریاں پھینکی تھی آپ نے تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ ویسی معاملہ ہوتا ہے، جو لوگ کسی کے تابع کام کرتے ہیں ان کی اپنی مرضی نہیں چلتی، وہ حکم کے غلام ہوتے ہیں۔ بظاہر تو میں کر رہا ہوں، بظاہر تو میں تمہارا کھانا روک رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں جیسا حکم ہے ویسا کر رہا ہوں۔ اس کو بادشاہ کی جانب سے ہی روکا گیا رزق سمجھنا چاہیے۔ اب ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکی تو اب اس کا الزام رسول اللہ پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ نے ہاتھ سے پھینکوائی اور اللہ نے فرما دیا ہم نے پھینکی، دکھائی دینے میں تو رسول اللہ نے پھینکی لیکن اصل میں اللہ نے پھینکی۔ یہ وہ طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کسی کی اتباع میں کام کرتے ہیں اور جو حکم ملا اس کی پیروی کرتے ہیں، ان کا عمل نہیں ہوتا۔ جس نے حکم دیا ہے ان کا عمل کہلاتا ہے، بھلے کرنے والا کوئی بھی ہو۔ آپ اثر تیرست اے خیرہ چشم، پیشتر بنگر یہ کہ بکشائے چشم۔ اے اندھے انسان، اگر تجھے دکھائی نہیں دیتا تو دیکھ، پانی اصل سے گدلا ہے۔ پانی جو ہوتا نا وہ اپنی اصل سے خراب ہوتا ہے، اوپر سے خراب نہیں ہوتا۔ آنکھ کھول کے دیکھو، اگر پانی آپ کو کسی مقام پہ خراب دکھائی دے رہا ہے تو اوپر والا پانی خراب نہیں ہوتا، لیکن دکھتا ہے اوپر والا پانی بھی خراب، وہ نیچے کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ شج خشمو غم درون بقعے، سوئے شاہ بنوشت خشمی رخائے۔ اب ہوا کیا، اتنا سب کو سمجھانے کے بعد بھی اس غلام کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ وہ غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ جب انسان کے اوپر غم، غصہ، شدت کا طاری ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی، چاہے آپ کتنا ہی سمجھاؤ وہ اپنی ہی بات کرتا ہے، کیونکہ اب وہ غم و غصے سے بھرا ہوا تھا، گھرا ہوا تھا۔ اس نے اس باورچی جو کہ مطبخ کا انچارج تھا اس کی ایک نہیں سنی، اس نے فوری پین اٹھایا اور غصے میں بیٹھ کر بادشاہ کو خط لکھنا شروع کر دیا۔ اندراں رخا سنائے شاہ گفت، گوہر جود و سخائے شاہ سفت۔ اب اس نے جب قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا تو رخے میں بادشاہ کی تعریفیں شروع کر دی۔ آپ تو ایسے سخی ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ کی سخاوت، آپ کی بخشش کہ کیا کہنے۔ اس طرح سے پورا خط تعریفوں سے بھرا ہوا۔ کہ زبہر و ابر افزوں کف تو، در خزائے حاجت حاجات جو۔ اے وہ بادشاہ کہ تیری ہتھیلی، دینے کی ہتھیلی، تیرا دینے والا ہاتھ سمندر اور ابر سے بھی بڑا ہوا ہے۔ تو ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والا بادشاہ ہے۔ آسمان بھی پانی برساتا ہے، ابر بھی پانی برساتا ہے نا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ سمندر بھی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن سمندر بھی لوگوں کی اتنی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، ابر بھی لوگوں کی اتنی ضرورتیں پوری نہیں کرتا جتنی آپ کرتے ہیں۔ زاں کے ابر انچے دہد گریاں دہد، کف تو خنداں پیا پہ خان ہد۔ اس لیے میں زیادہ کیوں کہہ رہا ہوں ابر سے آپ کو، اس لیے کہ ابر جو کچھ دیتا ہے روتے ہوئے دیتا ہے۔ پانی برسنا مطلب رونے کی طرح آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ ابر جو کچھ دیتا ہے انسانوں کو روتے ہوئے دیتا ہے، اور جب تک ابر روتا رہتا ہے انسان گھروں میں چھپ کر بیٹھنا پڑتا ہے، نہیں نکل سکتے باہر، بارش ہو رہی ہے گھر کے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ جب بارش تھمے گی تو لوگوں کا کام بحال ہوگا۔ تو اس طرح سے لوگوں کو ستا کے ابر دیتا ہے، لیکن آپ جب دیتے ہیں تو کسی کو ستاتے نہیں ہیں۔ آپ کی ہتھیلی مسکراتے ہوئے دیتی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی سخاوت و بخشش ابر سے زیادہ ہے۔ ظاہر رقا اگرچہ مدحبوت، بوئے خشمس مدح اثر حامی نموت۔ اگرچہ وہ رقا تعریفوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن لفظ لفظ سے، جملے سے پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ لکھنے والا غصے میں لکھ رہا ہے۔ جو عقل مند انسان ہوتے ہیں، دانش مند ہوتے ہیں، وہ آپ کے تعریفوں کے بعد بھی آپ کے تعریفی کلمات کو سن کر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تعریف اصلی ہے
یا غصے میں کی جا رہی ہے، یا تانا دیا جا رہا ہے، یا طنز کیا جا رہا ہے، یا تعریف کی آڑ میں مذمت ہو رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس کے تعریف کے پیچھے مذمت ہوتی ہے. لوگ عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس عاجزی انکساری کے پیچھے ایک چھپا ہوا دکھاوا، ایک چھپی ہوئی ریاکاری ہوتی ہے. سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے لوگ عاجزی انکساری کرتے ہوئے اپنے ریاکاری کرتے ہیں. ایک شخص کہنے لگا افسوس افسوس. ارے کیا ہوا بھئی آپ کو؟ میں بہت برا آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے بہت برا کام کیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا بھئی ایسا کیا برا کام کیا ہے آپ کو جتنا افسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ بولے نہیں، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. کیا ہوا کیا بتائیے؟ بولے آج میں نے تہجد کی نماز چھوڑ دی. دیکھیے آپ کس قدر چھپا ہوا انداز ہے دکھاوے اور ریاکاری کا. بظاہر تو وہ افسوس کر رہے ہیں، میں اپنے آپ کو بہت برا آدمی سمجھتا ہوں، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ میں نے آج تہجد کی نماز چھوڑ دی. اپنے آپ کو کتنا عاجزی انکساری والا بتا رہے ہیں، لیکن کتنی چھپی ہوئی ریاکاری ہے. یہ بتانا اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ میں تہجد گزار انسان ہوں. تو ایسا ہوتا ہے. زاں ہما کارے تو بے نورست و زشت، کہ تو دوری دور از نور سرشت. اس لیے تمام کام ایسے لوگوں کے بے رونق اور بھدے ہوتے ہیں. بھلے وہ کتنا اچھا کر کے کیوں نہ پیش کرے، اس کے اندر وہ نور ہوتا ہی نہیں ہے. جو اللہ کی جانب سے ان کو نور ملتا ہے وہ نور سے محروم ہوتے ہیں. فطری نور جو ہے وہ آنا چاہیے. ایسے لوگ فطری نور سے محروم ہوتے ہیں. رونق کار خساں کاسد شود، ہم چو میوہ تازہ زو فاسد شود. یہ جو کمینے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے قسم کے رذیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سارے کام بھلے ہی ظاہری اچھے کام ہوں لیکن اس میں کوئی رونق نہیں ہوتی، رونق سے خالی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کہ کوئی تازہ پھل ہے. تازہ پھل زیادہ عرصے تک نہیں رہتا، جبکہ سوکھا ہوا پھل لمبے عرصے تک رہتا ہے. جلد بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تازہ پھل ایک وقت تک ہے بس تازگی، اس کے بعد ختم. رونق دنیا برارت زو کساد، زاں کے ہست از عالم کون و فساد. دنیا کی جو رونق ہے نا، اسی طرح دنیا کے اندر جو رونق آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے. اس کا کھوٹ بہت جلدی ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس جہاں کی ہے، اس دنیا کی ہے جو بننے اور بگڑنے والا جہان ہے، بننے اور بگڑنے والی دنیا ہے. دنیا کی ہر چیز جو بنتی ہے بگڑتی ہے، بنتی ہے بگڑتی ہے، یہی چلتا رہتا ہے دنیا میں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کی جو بن گئی نہ بگڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دنیا ہی وہی ہے، عالم کون و فساد کہتے ہیں اس کو، بننے اور بگڑنے والی دنیا. اچھا آدمی برا ہو جاتا ہے، برا آدمی اچھا ہو جاتا ہے، خوبصورت بدصورت بن جاتا ہے، طاقت والا کمزور ہو جاتا ہے، کمزور آدمی طاقتور ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، صحت مند بیمار ہو جاتا ہے. سب چلتا رہتا ہے. خوش نگردد از مدیحی سینہا، چونکہ در مداح باشد کینہا. اگر تعریف کرنے والے کینے سے بھرے ہوئے ہوں، بغض کینہ اگر بھرا ہے دل کے اندر مگر منہ سے تعریف کر رہے ہیں، تو کیا ایسی تعریف سے آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. دل سے نکلنے والی جو تعریف ہوتی ہے وہ سامنے والے کو خوش کرتی ہے. اندر سے کینہ ہے، باہر سے تعریف ہے. کبھی انسان خوش نہیں ہوتا ایسی تعریف سن کے. اے دل اسکینو کراہت پاک شو، واں گہاں الحمد خاں چالاک شو. اے دل رکھنے والے انسان، تو بھی کینہ نفرت ان تمام چیزوں سے پاک ہو جا. اپنے دل کو کینہ نفرت سے پاک کر لے، اس کے بعد پھر کسی کی تعریف کر تو وہ تعریف قابل تعریف کہلائے گی. اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی تعریف کو پسند نہیں کرتا جو صرف اوپری زبان سے کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں زبان سے، اللہ تیرا شکر ہے، بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے شکر کا حق ادا کر دیا. نہیں، دل کے اندر ہی نہیں گئی تعریف. دل میں تو شکایتیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ حل نہیں ہو رہا، ہماری یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی. پھر منہ سے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. بر زباں الحمد و اقرا ہے دروں، از زباں تلبیس باشد یافسوں. زبان پر تو الحمدللہ مگر اندر سے نفرت، قسمت سے کراہیت، اللہ کے فیصلوں سے ناراضگی.
یہ زبان کا فریب کہلاتا ہے، دھوکہ دہی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی تعریف کو پسند نہیں فرماتا۔ وہاں گہاں گفتہ خدا کے ننگرم، من بظاہر من بباطن ناظرم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظاہر کو نہیں دیکھتا تمہارے، میں باطن کو دیکھنے والا ہوں۔ حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، تمہارا دل کیسا ہے وہ دیکھتا ہے۔ صورتوں کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے تو خود بنایا ہے تم کو، اللہ نے خود جس چیز کو بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا؟ تم کیا کمال کر کے لائے ہو؟ وہ تو میں نے بنایا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنے اعمال کو درست کیا ہے تو وہ قابل قدر ہے، تم نے اپنے دل کو صاف کیا ہے تو وہ قابل قدر ہے۔ صورتیں تو میں نے دی تم کو، مال بھی میں نے دیا، تم نے کیا کیا؟ تم نے جو کیا ہے وہ لاؤ، میں نے جو کیا ہے وہ کیوں لاتے ہو میرے پاس؟ اس مسئلے کو اور آگے سمجھانے کے لیے آپ ایک اور حکایت یہاں پر شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب نبی، بشنو از گوش دل مثنبی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم شبی، بشنو از گوش دل مثنبی